بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صبح ناشتے میں وہ نان پائے، چنے، کھابے اور لسی والے پیڑے وہ لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کتنا ہیلتھی؟ اگر تو وہ اس کو کنزیوم کر لیتے ہیں، مطلب جس طرح اب ہمارے ایک گاؤں ہے، اس کے اندر اگر ایک کسان ہے وہ دیسی گھی کا ایک پراٹھا کھاتا ہے، 2 پراٹھے کھاتا ہے، یا وہ اگر پیڑوں والی لسی بھی پی لیتا ہے جو وہاں بڑی کامن ہے، تو اس کے بعد اس نے ہل چلانا ہوتا ہے۔ اگر آپ ناشتہ نہیں کرتے تو اس کی دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ٹکا کے بھوک لگتی ہے دوپہر کو، ٹھیک ہے، اور دوپہر کو یا رات کو، مطلب کچھ لوگ ہیں جو دوپہر کو کسر نکال لیں گے، کچھ لوگ ہیں جو دوپہر کو کوئی سالن اور پراٹھا جو وہ لے رہے ہیں، تو سالن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا ہے۔ اگر تو وہ ہیلدی بنا ہوا سالن ہے، مطلب اس میں بہت زیادہ وہ تیل، انڈے کے اندر ایک سفیدی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یولک ہوتی ہے، تو یولک فیٹ ہوتی ہے۔ اب یوزلی تو ہم فیٹ سے منع کرتے ہیں، لیکن یہ اچھے والی فیٹ ہے، مطلب ایک فیٹ ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیو ایس ہیلتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ڈاکٹر ارماڈا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ناشتے کے حوالے سے ناشتہ کتنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ناشتہ نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ ناشتے میں نہاری اور لسی پیڑے اور اس کے ساتھ ساتھ کھابے، نان، چنے اور پائے وغیرہ بہت سارے لوگ اس قسم کی جو ہے ناشتے میں غذا لیتے ہیں۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرہ صادق، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں لاہور جنرل ہاسپٹل لاہور میں۔ تو ان کو آج ہم نے مدعو کیا ہے کہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، اس کیسے ہیں؟ بہت شکریہ کہ آج آپ پروگرام میں تشریف لائیں ہمارے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صبح ناشتے میں وہ نان پائے، چنے، کھابے اور لسی والے پیڑے وہ لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کتنا ہیلدی ہے، اس پہ بات بتائیے گا۔ دیکھیں، اگر تو وہ اس کو کنزیوم کر لیتے ہیں، مطلب جس طرح اب ہمارے ایک گاؤں ہے، اس کے اندر اگر ایک کسان ہے وہ دیسی گھی کا ایک پراٹھا کھاتا ہے، 2 پراٹھے کھاتا ہے، یا وہ اگر پیڑوں والی لسی بھی پی لیتا ہے جو وہاں بڑی کامن ہے، تو اس کے بعد اس نے ہل چلانا ہوتا ہے، اس نے کھیتوں میں سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کنزیوم کر لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے خطرناک نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کھا کے ہمارا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ پھر سیڈنٹری ہوتا ہے، بیٹھنے والا ہوتا ہے، تو ہم اس کو بالکل کنزیوم نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ان میں ہزاروں کیلریز ہوتی ہیں۔ کیلریز بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک اچھی کیلریز ہوتی ہیں، ایک بری کیلریز ہوتی ہیں۔ تو یہ بری کیلریز ہیں، برے والا کولیسٹرول ہے، جو کہ آپ کی پھر خون کی شریانوں میں جم جاتا ہے، وہ پھر خون کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے، یعنی کہہ لیں آپ کے آہستہ آہستہ جو ہے نا، یہ خاموش طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے جسم کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے۔ اور جب وہ خون کی شریان جو دل کو اگر سپلائی کر رہی ہے، اگر وہ تنگ ہوگی تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوگا، اگر وہی جو دماغ کو سپلائی کر رہی ہے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے چیز کھانے والی جو ہے وہ اتنی بری نہیں ہوتی ہے، آپ اس کو کنزیوم کریں، جو کہ ہم نہیں کر رہے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ میں خیر اس کے بھی اس میں نہیں ہوں، اگینسٹ نہیں ہوں کہ آپ بالکل نہ کھائیں۔ آپ کھا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ کنزیوم کر سکتے ہیں، لیکن ونس ان اے منتھ یا ونس ان اے 2 منتھ آپ اس کا پروگرام رکھیں۔ ڈیلی یا ہر سنڈے کو کھانا، اگر تو آپ اس کو کنزیوم کرتے ہیں، اگر آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، اگر آپ جاگنگ کرتے ہیں، اگر آپ کا کام ایسا ہے جس میں محنت ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ادروائز تو اس کے اندر برے والا کولیسٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 طرح کے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بھی بتایا کہ کچھ کولیسٹرول اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ جمع ہو جاتے ہیں شریانوں پر اور وہ خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ان دا اینڈ اگر میں اس سوال کا جو جواب ہے اس کو کنکلیوڈ کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، اگر آپ اس کے بعد بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا کام بہت محنت والا ہے یہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر ونس ان اے منتھ یا ونس ان اے 2 منتھ، ناٹ ایوری سنڈے، کیونکہ ان میں برے والا کولیسٹرول ہوتا ہے، برے والا فیٹ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میم، دوسری طرف بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ صرف چائے اور انڈے پہ اکتفا کرتے ہیں، تو وہ کتنا ہیلدی ہے؟ انڈا بہت اچھی جو ہے وہ ڈائٹ ہے، اٹ از فل آف پروٹین، اور انڈے کے اندر ایک سفیدی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یولک ہوتی ہے، تو یولک فیٹ ہوتی ہے۔ اب یوزلی تو ہم فیٹ سے منع کرتے ہیں، لیکن یہ اچھے والی فیٹ ہے، مطلب ایک فیٹ ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں HDL کولیسٹرول، ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹینز ہوتی ہیں، تو وہ ایک اچھی والی فیٹ ہے جو کہ دل کے لیے مفید ہوتی ہے۔ تو یولک جو ہے
اور دوسرا آپ کے جو ہارمونز ہوتے ہیں جسم میں جو بنتے ہیں، جو رطوبتیں ہوتی ہیں کچھ جسم میں جو کہ مختلف کام سر انجام دیتی ہیں، جس میں کہ ہر قسم کا کام آ جاتا ہے. اس میں آپ کا شوگر لیول کنٹرول کرنے کے لیے انسولین ہے، گلوکاگون ہے، اس کے علاوہ آپ کا تھائرائڈ ہارمون ہے جو آپ کے جسم کا جو میٹابولزم ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ سارے جو ہارمونز ہیں یہ بھی فیٹ کے بنے ہوئے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ فیٹ بالکل بند کر دیں، لیکن فیٹ شوڈ بی اے گڈ فیٹ. جس طرح آپ نے انڈے کا ذکر کیا ہے تو انڈے میں جو یولک ہے وہ ایک بہت اچھا فیٹ ہے اور یہ بڑا فل فلنگ ہے. اور اگر آپ 1 سے 2 انڈے یوز کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی کیلوریز ہیں اور وہ کافی زیادہ فل فلنگ ہوتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ لنچ تک جو ہے وہ آپ کو کچھ کھانے کی اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی ہے. اسی طرح اچھی فیٹ جو ہوتی ہے کہ آپ کے جو نٹس ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹس، آج کل سردیوں کا سیزن ہے، اخروٹ ہیں، کاجو ہے، بادام ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہینڈ فل آف ڈرائی مکسڈ نٹس جو اگر آپ لیں ایک مٹھی بھر، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ جی 10 انڈے کھا لیں تو آبویسلی وہ تو پھر وہی بات ہو جائے گی نا کہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہم نے کرنا. تو 2 انڈے جو ہیں وہ 1 سے 2 جو ہیں وہ ناشتے میں کافی ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر نٹس یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت ہی اچھی فیٹ ہے، کیونکہ فیٹ بھی بہرحال ہمارے جسم کو چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس نے ہارمونز بنانے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اچھی فیٹ ہوتی ہے جو ہارٹ کے لیے پروٹیکٹیو ہوتی ہے. تو بیلنسڈ ڈائٹ جو ہے نا اس میں فیٹ بھی ظاہر آ جاتی ہے پروٹینز کے ساتھ. تو اچھی فیٹ ہونی چاہیے اور ایکسیس نہیں ہونی چاہیے اس کی فیٹ کی، کیونکہ اگر ایکسیس ہوگی تو وہ پھر مختلف جگہوں پر جمے گی اور جب وہ جمے گی تو وہ پھر نقصان دے. ہم جیسے کہ بات کر رہے ہیں ناشتوں کے حوالے سے، تو وہ تیسری قسم کے وہ لوگ جو مطلب کہ بریک فاسٹ میں مطلب رات کا بچا ہوا سالن یا وہ فریش پراٹھا صبح لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کتنا ہیلدی ہے؟ سالن اور پراٹھا جو وہ لے رہے ہیں تو سالن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا ہے. اگر تو وہ ہیلدی بنا ہوا سالن ہے، مطلب اس میں بہت زیادہ وہ تیل کی مقدار یا آئل کی مقدار نہیں ہے اور اس میں ویجیٹیبل ہے، یعنی کوئی سبزی ہے یا کوئی چکن ہے یا کوئی دال ہے، تو وائی ناٹ، بہت اچھا ہے، آپ اس کو بالکل لے سکتے ہیں. ایک ایسا سالن جس میں کہ تیل کی مقدار جو ہے وہ منیمل ہے اور وہ کافی ہولسم ہے، یعنی کہ اس میں سبزی یا دال یا چکن ہے، تو اس کو بالکل لیا جا سکتا ہے. ہاں، پراٹھے پہ مجھے پھر اعتراض ہے. پراٹھے پہ اس لیے اعتراض ہے کہ اگر تو آپ نے پراٹھا کنزیوم کرنا ہے تو پھر آپ اس کو حلال کریں، صحیح، پھر آپ دوڑ لگائیں پھر، کیونکہ آپ اگر ایک پراٹھے کی کیلوریز کاؤنٹ کریں گے نا تو وہ بہت زیادہ بن جائیں گی. اور اگر آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں، ٹریڈ میلز بھی ہیں گھروں میں، تو اس پر کیلوریز آ رہی ہوتی ہیں باقاعدہ. 1 گھنٹہ ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں نا تو مشکل سے کوئی 300-400 کیلوریز برن ہوتی ہیں. جبکہ پراٹھے کی جو کیلوری ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یا تو آپ پھر اس کو برن کریں، اس کو حلال کریں، ادروائز. آپ سمجھتے ہیں کہ پراٹھا پھر ایک ایٹم بام؟ ایٹم بام تو نہیں ہے، بالکل ایٹم بام نہیں ہے. آپ ضرور کھائیں، میں نے پھر وہی بتایا ہے کہ آپ کو زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں نہ کھائیں. مطلب ظاہر ہے ہمارے تو یہی آپ کو پتہ ہے تفریح ہے پاکستان میں کہ کھانا، اس کے علاوہ تو ہماری کوئی تفریح نہیں ہے. باہر کے ملکوں کی طرح ان کی تو بہت سی اور بھی تفریحات ہیں، بیچز ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. ہمارے تو کچھ بھی آپ کو پتہ ہے، خوشی کا موقع ہو، ایون غمی کا موقع ہو تو کھانے پہ ہمارا جو ہے نا غصہ بھی اگر آ رہا ہو ہمیں، ہاں غصہ بھی ہو تو کھانے پر ہی ٹوٹ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ آپ پراٹھا نہ کھائیں وہ ایٹم بام ہے، یا سموسہ نہ کھائیں یا پیزا نہ کھائیں. بالکل کھائیں، کیوں نہ کھائیں بھائی؟ اگر ہم زندگی میں آئے اور ایک ہی دفعہ ہمیں ملی ہے تو کیوں نہ کھائیں ہم؟ تو ضرور کھائیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک آدھا چیٹ ڈے رکھ لیں آپ. ٹھیک ہے کہ اب میں یہ ڈے ہے جس پر میں نے پارٹی کرنی ہے، اس پر میں نے اپنے فرینڈس کو اکٹھا کرنا ہے یا میں نے خود کھانا ہے، جس طرح بھی آپ کو مزہ آتا ہے تو وہ ضرور کھائیں، لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں. اگر روٹین بنانی ہے پراٹھے کو تو پھر آپ اس کو کنزیوم کریں، وہ کیلوریز جو ہیں وہ آپ جو ہے اس کو برن کریں تاکہ وہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو. وہ لوگ جو ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں، مطلب سارا دن روٹین ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ کچھ اسنیکس بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو اسکپ کرنا ان کے لیے کتنا مطلب صحت پہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ناشتہ اسکپ نہیں کرنا چاہیے، ناشتے کے بغیر آپ کو کام پہ نہیں جانا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں جانا چاہیے کام کے بغیر. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر کام پہ جا رہے ہیں بغیر ناشتہ کیے، اسپیشلی میڈیکل پروفیشنلس کو میں کہوں گی اور باقیوں کو بھی کہوں گی، تو آپ بڑا زیادہ پرون ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی انفیکشن یا بیماری جو ہے اس کو کیچ کر سکتے ہیں. آپ کی امیونٹی جو ہے وہ اس سے بوسٹ ہوتی ہے. ناشتہ ایک بہت اچھی چیز ہے، آپ کو ضرور اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اور اگر آپ ناشتہ نہیں کرتے تو اس کی دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ٹکا کے بھوک لگتی ہے دوپہر کو. ٹھیک ہے، اور دوپہر کو یا رات کو، مطلب کچھ لوگ ہیں جو دوپہر کو کسر نکال لیں گے، کچھ لوگ ہیں جو دوپہر کو کوئی اسنیک کھا لیں گے
جس میں پھر وہی والی بات کہ کوئی سموسہ آ جائے گا یا کوئی پیزا آ جائے گا یا کچھ بھی آ جائے گا, یا بسکٹ چائے چل رہی ہوتی ہے ہمارے, آپ کو پتہ ہے آفیسز وغیرہ میں, اور یا پھر اگر وہ یہ نہیں کھائیں گے یا یہ کھائیں گے بھی تو وہ پیٹ تو نہیں بھرے گا نا, رات کو وہ کسر نکال لیں گے. تو رات کو کھانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے پھر سونا ہوتا ہے, تو وہ آپ برن نہیں کر سکتے. ناشتے کا یہ فائدہ ہے کہ ایون اگر آپ یہ ہیوی بھی کر لیتے ہیں, فرض کریں یعنی آپ نے نان چنے بھی اگر فرض کریں کھا لیے ہیں, تو آپ کی پورا دن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو برن ہو جائے گا نا. اگر آپ پھر فرض کریں آپ جاگنگ نہیں بھی کر رہے, آپ بھاگ نہیں بھی رہے ہیں, تو بھی کچھ نہ کچھ تو برن ہوگا نا. اگر آپ وہی کیلوریز جو ہیں وہ آپ صبح کنزیوم نہیں کر رہے اور وہ آپ رات کو لے لیتے ہیں, اور لی بھی ایکسیسو جائیں گی کیونکہ بھوک زیادہ لگی ہوتی ہے. اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو آپ ایمٹی فیل کریں گے اپنے آپ کو. آج کل بہت سارے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں وہ ناشتہ کر کے نہیں جاتے, ایک روٹین بن گئی, ہیبٹ ہو چکی ہے. بہت ساری فیملیز میں ناشتہ صبح نہیں بنتا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچہ جا کے اسکول بھی جاتا ہے بغیر ناشتے کے, جب جاتا ہے تو اس نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے, لرننگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو وہ کتنا ان کی صحت پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے کہ ناشتے بغیر ناشتے کے جب جا رہے ہوتے ہیں؟ بچے کو تو بالکل ہی نہیں جانا چاہیے. گروئنگ ایج ہوتی ہے, اس کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو می اینڈ یو. تو اس کی ڈیمانڈس جو ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں, تو ناشتے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے. ہمارے ہاں ایکچولی فیملیز میں یہ رواج ہوتا ہے کہ ہم لوگ رات کو دیر سے سو رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جب چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں, اور صبح لیٹ اٹھ رہے ہوتے ہیں. جب لیٹ اٹھتے ہیں تو پھر ناشتہ بھی ہمارا 12-1 بجے ہو رہا ہوتا ہے, جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا ہے. تو اب اگر ایسے بچے کو آپ صبح صبح اٹھا دیں گے تو وہ ناشتہ نہیں کرے گا. تو اس لیے تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ہمیں اپنی سیکریفائس ہمیں کرنی چاہیے, کہ ہمیں چاہیے کہ چھٹیوں میں بھی اور عام دنوں میں بھی جب بچہ اسکول نہیں جا رہا اس کو ایک ہیبٹ ڈال دیں کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے, یہ ناشتے کا وقت ہے, یہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہے, اور یہ رات کا وقت ہے. ایک ڈسپلن پیدا کریں. تو جب ایک ڈسپلن ہوگا تو اس کو خود بخود آٹومیٹکلی جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے وہ اس کو بھوک لگے گی, اور اس کو ناشتہ کر کے جانا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ کر کے جانا چاہیے بلکہ ساتھ بھی لے کے جانا چاہیے, تاکہ 10-11 بجے جب بچہ کافی ایگزاسٹ ہوا ہوتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ کسی ہیلدی ناشتے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں بھی ہماری جو مائیں ہیں, اور شاید میں نے خود بھی ایسا کیا ہو, کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, KNN اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈان اس کے ہم وہ دے رہے ہوتے ہیں بنا کے کہ جلدی ہماری جو ہے وہ جان چھوٹ جائے. وہ نگٹس ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, برگر پیٹی وغیرہ, کہ چلیں جان چھوٹ جائے. یا پیسے بعض اوقات جو ہیں وہ مائیں جو ہیں وہ پکڑا رہی ہوتی ہیں کہ جا کے کینٹین سے جو ہے وہ خود ہی کھا کھولو. تو وہ اس میں تھوڑا سا یہ کہ اگر آپ کے پاس فرض کریں ٹائم نہیں بھی ہے تو کوئی فروٹ آپ رکھ سکتے ہیں, آپ کوئی یوگرٹ جو ہے وہ ہوم میڈ کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ آپ بچے کو جو ہے وہ رکھ کے دے سکتے ہیں. مطلب اس طرح کی کوئی چیز جو کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے وقت آپ نے کوئی سارٹ آف کولڈ سینڈوچ بنا لی ہے جو کہ ہلکا سا بس آپ نے گرم کرنا ہے اور بچے کو جو ہے وہ دے دینا, جس میں چکن وغیرہ ہو, سیلڈ ہو, اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہوں. تو یہ آپ کو کرنا چاہیے. بچے کے سلسلے میں تو بالکل رسک نہیں لینا چاہیے. بہت شکریہ جی. ناظرین, مس ڈاکٹر فرا جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے جنرل ہاسپٹل سے ہمارے ساتھ موجود تھی, اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی. ہیلدی لائف کے لیے آپ کو متوازن غذا اور اچھی صحت مند غذا آپ کو کھانی پڑے گی تاکہ آپ اپنی ہیلدی لائف گزار سکیں. آج کا جو سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اپنے میزبان ڈاکٹر ارماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.